تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہو, اتنے بڑے ولی ہو, اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہو, ایک معصوم بچے کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, میں اس بچے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا ہوں, بلکہ اس کے سینے میں جو میرے رب کا پاک کلام ہے میں اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. یہ قرآن پاک کی محبت, یہ قرآن پاک کی عظمت جب ہم اپنے دل کے اندر سے لے کر کے اس کو لکھیں گے, اپنے گھروں سے چلیں گے. یہ قرآن کے ادارے, یہ مساجد اور مدارس پوری دنیا ان کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے, لیکن ہم اپنے حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی مدظلہم العالی کے سامنے یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں, وہ یورپ کے درندوں دیکھو ان علماء کو جو اپنی راتوں کو قربان کر کے اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر کے ان معصوم بچوں کے لیے, اس پوری امت کے لیے اپنی راتوں کو قربان کرتے ہیں. آج یہ معصوم بچہ میرے رب کے پاکیزہ مقدس کلام کو اپنی پاک زبان سے اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. آج بھی 1440 سال پہلے مکے کی اور مدینے کی گلیوں میں یہ قرآن پاک اترا ہے. یہ ایسا نہیں مسلمانوں کہ یہ ہندوستان, پاکستان, جاپان, انڈونیشیا, ملیشیا کسی ایروپلین میں بیٹھ کر کے پہنچ گیا ہو. نہیں, اس کے پیچھے ہمارے اکابرین کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. ہمارے اسلاف نے اپنے جسم کی بوٹیاں کرا لی, اپنے بدن کے چچڑے کرا لیے, لیکن اس قرآن کے اوپر آج نہیں آنے دی. آپ کو انگاروں پر لٹا دیا گیا, قرآن پر آج نہیں آنے دی. آپ کے جسم کی بوٹیاں کر دی گئی, لیکن اسلام کے اوپر, قرآن پاک کے اوپر آج نہیں آنے دی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ان کو جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اس کے لیے ناپاک سازشیں رچتے ہیں, ان کو ایک پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان علماء کو, دیکھو ان ائمہ کو, دیکھو ان حفاظوں کو جو آج بھی 1440 سال کے بعد قاسم پور نہیں, رسول پور نہیں, ہندوستان کی سرزمین نہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک ایک گاؤں اور قصبے اور شہروں کے اندر معصوم بچے میرے رب کو اسی زبان میں, جس زبان میں اترا تھا جو آسمان سے لے کر زمین تک سرکشت بک, سرکشت کتاب ہے, جس کے اندر ایک زبر زیر کا بدلاؤ نہ آیا